تو آئیے اگلا نقطہ، اگر والدین کی نافرمانی کوئی کرتا ہے اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ سب سے پہلا نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے اللہ رب العزت کی حرمتوں کو پامال کیا ہے اس نے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 5975، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، اللہ عز وجل نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کو حرام قرار دے دیا ہے، ومنع وہات، اور یہ چیز بھی حرام ہے کہ آپ لوگوں سے تو طلب کرتے رہو، کچھ لوگوں کو دو نہ، مطالبات کرتے رہنا اور دوسروں کے مطالبات پورے نہ کرنا، اللہ عز وجل نے اس کو حرام قرار دے دیا۔ ووعد البنات، تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دی ہے کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرو، یہ حرام ہے۔ وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلُ وَقَالُ، اور اللہ عز وجل نے اس بات کو ناپسند کیا ہے کہ تم قیل و قال پہ وقت ضائع کر دو، بیٹھے ہیں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے بات کا اور بات جاری ہے، ادھر کی بات ادھر کی بات، قیل و قال سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دی۔ وَكَثْرَةُ السُّؤَالِ، دین کو سمجھنے کے لیے سوال کرنا بہت پسندیدہ ہے، لیکن جدال اور ماحول کو خراب کرنا، اس کے لیے کثرت سوال یہ ناپسندیدہ ہے۔ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، اسی طرح مال کو ضائع کرنا یہ بھی اللہ عز وجل کو بہت ناپسند ہے۔ والدین کی نافرمانی کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ انسان کبیرہ گناہ کا مرتکب بنتا ہے، جب تک توبہ نہیں ہوگی اس کبیرہ گناہ کی وجہ سے جہنم میں جلنا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اکبر الکبائر الشرک باللہ وعقوق الوالدین، صحیح الجامع کی روایت ہے 2213، سب سے بڑے گناہوں میں سے جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ شرک ہے، اور دوسرے نمبر پہ گناہ ہے والدین کی نافرمانی کرنا۔ تو شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے وہ ہے والدین کی نافرمانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک بات سمجھائی اور فرمایا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، آپ ممبر پہ تھے اور 3 قسمیں اٹھائیں اور ممبر سے نیچے اتر آئے، پھر کہا ابشرو ابشرو، خوش ہو جاؤ خوش ہو جاؤ، من صلی الصلوات الخمس، جس شخص نے 5 نمازیں پڑھی پابندی کے ساتھ، واجتنب الکبائر، اور کبیرہ گناہوں سے بچ گیا، دخل من ای ابواب الجنت شاء، اللہ قیامت کے دن اس کے لیے 8 دروازے جنت کے کھول دیں گے اور فرمائیں گے جس جنت کے دروازے سے تم جنت جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ ساتھ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، عقوق الوالدین والشرک باللہ وقتل النفس وقذف المحصنات واکل مال الیتیم والفرار من الزحف واکل الربا، تم 5 نمازوں کے پابند بن جاؤ، کبیرہ گناہوں سے بچ جاؤ، جنت کے 8 دروازے تمہارے لیے کھول دیے جائیں گے۔ لیکن اگر تم نے نماز کی پابندی کے ساتھ کبیرہ گناہوں سے بچنے کے ساتھ کوئی بھی گناہ ان 7 گناہوں میں سے کر لیا، جن میں سے پہلا گناہ یہ ہے عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کر لی، شرک باللہ، تم نے شرک کر لیا، وقتل النفس، کسی کو ناحق قتل کر دیا، اور اس کے ساتھ قذف المحصنات، کسی پاک دامن پہ تہمت لگا دی، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، کسی بھی یتیم کا مال تم نے کھا لیا، اور وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ، اور کفر اور اسلام کی جب جنگ ہو رہی ہو تو کافر کے سامنے بزدلی دکھا کے تم دوڑ گئے، وَأَكْلُ الرِّبَا، اور 7واں عمل تم نے اگر سود کھایا
تو یاد رکھنا تم جنت سے اس وقت محروم کر دیے جاؤ۔ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ تعالی اسی لیے کہا کرتے تھے فوق کل فجور فجور حتی یعق والدی، سب سے بڑا فسق و فجور یہ ہے کہ ایک شخص اپنے والدین کا ہی نافرمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرا نقصان یہ بیان کیا ہے، جب انسان والدین کا نافرمان بنتا ہے تو وہ اللہ ذوالجلال کی ناراضگی کو مول لیتا ہے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 3506، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، جس نے اللہ کو راضی کرنا ہے وہ اپنے باپ کو راضی کر لے، جس نے اللہ کو ناراض کرنا ہے وہ اپنے باپ کو ناراض کر لے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں رضا الرب فی رضا الوالدین، والدین کی رضامندی میں اللہ کی رضا ہے، وسخطہ فی سخطہما، اور والدین کو ناراض کرنے سے اللہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ چوتھا نقصان، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں کی سراسر مخالفت کرتا ہے وہ انسان جو نافرمان ہے والدین کا۔ اور آپ کی وصیت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیتیں فرمائیں، یہ صحیح ترغیب کی روایت ہے 570۔ آپ نے فرمایا، معاذ بن جبل نے، اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 باتوں کی مجھے وصیت کی۔ پہلی بات، لا تشرک باللہ شیئا، میرے صحابی میری پہلی وصیت یہ ہے زندگی میں کبھی شرک نہ کرنا۔ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، تیرے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں، تجھے آگ میں جلا دیا جائے، شرک کے قریب نہ جانا۔ دوسری نصیحت اور وصیت، وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ، شرک کے بعد کبھی بھی والدین کی نافرمانی نہ کرنا۔ تیسری وصیت، اور اس کے ساتھ یہ فرمایا وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، وہ تمہیں اگر کہہ دینا والدین یہ گھر چھوڑ دو، چھوڑ دینا، یہ چیز چھوڑ دو، چھوڑ دینا۔ تیسری وصیت، وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، جان بوجھ کر کوئی نماز نہ چھوڑ بیٹھنا۔ فَإِنَّ مَن تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ، کیونکہ جو جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیتا ہے اللہ ذوالجلال اس سے بری ہو جاتے، کوئی تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ۔ چوتھی وصیت، وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا، اے معاذ بن جبل زندگی میں کبھی شراب کے پاس نہ جانا، خمر نہ پینا۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، کیونکہ شراب ہر فحاشی کی جڑ ہے، بنیاد ہے۔ پانچویں وصیت، وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حل سخط اللہ عز وجل، گناہوں کے قریب نہ جانا کیونکہ گناہ سے اللہ کی ناراضگی کا نزول ہوتا ہے۔ چھٹی وصیت، وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ، معاذ اگر تمہیں توفیق ملے جہاد کی تو میدان چھوڑ کے نہ بھاگنا۔ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسِ، تیرے سارے ساتھی مارے جائیں، شہید ہو جائیں، تم نے میدان نہیں چھوڑنا۔ اگلی وصیت، وَإِنْ أَصَابَ النَّاسِ مَوْتًا، لوگوں کو دگنی موت مل جائے، یعنی ایک تو شہید کر دیے گئے اور ان کے ساتھ پھر مزید ظلم بھی کوئی کرے، تم نے میدان چھوڑ کے نہیں بھاگنا۔ وَأَنفِقْ عَلَىٰ عِيَالِكَ، اگلی وصیت، اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرنے میں بخل نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طولک، جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتے رہنا۔ وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَبًا، اپنے گھر والوں کو ادب ضرور سکھانا۔ وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، انہیں ہر وقت اللہ سے ڈرانا، کسی اور چیز سے نہ ڈرانا۔ والدین کے لیے بہت بڑا پیغام ہے، اور یہ روایت جو ابھی آپ نے سنی ہے ارواء الغلیل کی 2026 اور صحیح الترغیب کی 570، میں چاہتا ہوں کہ اس روایت کو لکھ کے
انسان کو اپنے پاس یاد رکھنی چاہیے۔ اس قدر عظیم وصیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، جس میں دنیا جہان کی تمام خیر و برکت کو بھی جمع کیا ہے اور ہر شر سے بھی امت کو خبردار کیا۔ پانچویں سزا جو ملتی ہے والدین کی نافرمانی کی کہ یہ شخص دنیا میں ہی جلد ہی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ ادب المفرد کی روایت ہے 460، کل ذنوب یؤخرہ اللہ منها ما شاء الى یوم القیامہ۔ اللہ ذوالجلال جس گناہ کی سزا کو چاہیں مؤخر کر سکتے ہیں تمام گناہوں میں سے، الا البغی، بغاوت کا گناہ، وعقوق الوالدین، نافرمانی والدین کی اس کا گناہ، قطیعۃ الرحم، رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کرنا، قطع رحمی کا گناہ، یعجل لصاحبها فی الدنیا قبل الموت، موت سے پہلے اللہ ان تینوں گناہوں پہ انسان کی پکڑ کر لیتے ہیں۔ باقی گناہوں کو بس اوقات مؤخر کر دیتے ہیں کہ قیامت کو اس کی سزا ملے گی، اور ہو سکتا ہے وہ توبہ بھی کر لے، لیکن ان تینوں گناہوں کی پکڑ فوراً ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بابان معجلان عقوبتهما فی الدنیا البغی والعقوق، عذاب کے دو دروازے ہر وقت کھلے ہیں، اور داخل کون ہوتا ہے؟ ایک شخص جو بغاوت کرنے والا ہے، اور اس سے پہلے وہ شخص جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے، وہ عذاب کے دروازوں میں اپنے آپ کو خود ہی لے جاتا ہے۔ ان اللہ لیعجل ہلاک العبد اذا كان عاقا لوالدی لیعجل له العذاب۔ کعب الاحبار کہا کرتے تھے، اصل میں اللہ جلدی اس کو عذاب کیوں دیتے ہیں؟ یہ گناہ ہی اتنا بڑا ہے کہ اس کو جلدی ہی عذاب ملنا چاہیے، کیونکہ اس نے اس وفا کو بیچا ہے اللہ ذوالجلال کے بعد جس وفا کی قدر کی اللہ نے تلقین کی ہے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، فیصلہ اللہ نے یہ کیا ہے کہ عبادت اللہ کی کرو اور احسان سب سے پہلے والدین کے ساتھ کرو۔ چھٹی مصیبت جو نافرمان اولاد کو سہنی پڑتی ہے، ایسے شخص کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ یہ روایت صحیح الجامع کی ہے 3065، سلسلہ صحیحہ کی ہے 1785۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ لا يقبل اللہ عز وجل منہم صرفا ولا عدلا، تین ایسے بد نصیب اور بدبخت ہیں جن کے فرائض اور نوافل، فرضی اور نفلی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ عاقن، پہلا بد نصیب جو والدین کے نافرمان ہے، ومنان، جو احسان جتلانے والا ہے۔ کیا مطلب احسان جتلانے والا ہے؟ اگر اللہ نے آپ کو توفیق دے دی ہے کہ آپ نیکی کرو کسی کے ساتھ، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دے دی ہے کہ آپ کسی کے ساتھ نیکی کرو، تو پھر اس کو ساری زندگی احسان تلے دبانا چاہیے اور اس کی عزت نفس کو مجروح کرنا چاہیے؟ نہیں، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اپنے صدقات کو احسان اور تکلیف کے ذریعے ضائع نہ کرو۔ تو احسان جتلانے والا اس کے بھی فرض اور نوافل قبول نہیں ہوتے۔ وَمُكَذِّبٌ بِالْقَدْرِ، اور جو تقدیر کو جھٹلانے والا ہے اس کے بھی فرائض اور نوافل قبول نہیں ہوتے۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یونس بن عبید یہاں تک کہا کرتے تھے، یرجى للمرہق الفاسد بالبر الجنہ، ایک بندہ اگر نیکی کو خراب کرتا ہے، ہو سکتا ہے کل کو اللہ ذوالجلال سے توبہ کر لے، امید کی جا سکتی ہے کہ یہ جنت میں جائے گا، اللہ اس کی توبہ قبول کریں گے، برائی سے اس نے توبہ کر لی۔ وَيَخَافُ عَلَى الْمُسْلِمِ بِالْعُقُوقِ النَّارِ، لیکن کوئی مسلمان بھی ہو اگر والدین کا نافرمان ہے تو خوف ہے یہ جہنم میں جائے گا۔ ساتواں نقصان جو اولاد کو سہنا پڑے گا جو والدین کے نافرمان ہیں، قیامت کے دن انبیاء و صدیقین اور شہداء و صالحین کی صحبت انہیں نصیب نہیں ہوگی۔ ایک آدمی اللہ کے رسول کے پاس آیا تھا، کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور آپ اللہ عز و جلال کے سچے رسول ہیں۔ میں 5 نمازوں کا پابند ہوں، میں اپنی زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو توحید کا اقرار کرتا ہے، جو رسالت کو مان لیتا ہے، جو 5 نمازوں کا پابند بن جاتا ہے، جو زکوٰۃ دیتا ہے، جو روزے رکھتا ہے، یہ قیامت کے دن انبیاء و صدیقین اور شہداء و صالحین کے ساتھ ہوگا۔ شرط یہ ہے ما لم يعق والدیہ، ما لم يعق والدیہ، اگر یہ والدین کا نافرمان نہ ہوا، اگر اس نے نافرمانی کر لی توحید کے باوجود، نماز روزے اور زکوٰۃ کے باوجود، یہ صدیقین اور شہداء اور صالحین اور انبیاء کے ساتھ سے محروم کر دیا۔ 8واں نقصان والدین کی نافرمانی کا 8واں نقصان یہ ہے کہ انسان ملعون بن جاتا ہے، لعنت اس پہ پڑتی ہے۔ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ اور لعنت کا مطلب کیا ہے؟ الطرد من رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے، اس پہ پھٹکار پڑتی ہے، وہ دھتکارا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، یہ روایت صحیح ترغیب کی ہے، 2420، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ملعون من عمل عمل قوم لوط، اس شخص پہ لعنت ہے جو لوط علیہ السلام کی قوم جیسے اعمال کرتا ہے۔ ملعون، آپ نے 3 مرتبہ یہ بات دہرائی، ملعون من ذبح لغیر اللہ، جو غیر اللہ کے نام پہ قربانی کرتا ہے، ذبح کرتا ہے، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ ملعون من عق والدی، جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ والدین کی نافرمانی کا 9واں نقصان یہ ہے، اس کا برا خاتمہ ہوتا ہے، یہ حسن خاتمہ نہیں لے سکتا۔ موت تو سب کو آنی ہے، لیکن بری موت کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایسے انسان کو۔ ابو اسحاق الفزاری بیان کرتے ہیں، عبداللہ بن مبارک سے کہا کہ یا ابا عبد الرحمن، اے ابو عبد الرحمن، كان رجل من اصحابنا جمع العلم اکثر مما جمعت وجمعت۔ ابو اسحاق الفزاری کہتے ہیں عبداللہ بن مبارک سے کہ ایک ایسا شخص ہے جس کے پاس میرے اور آپ سے بھی زیادہ علم ہے۔ فاحتضر، موت کا وقت قریب آ گیا، اس سے کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ کہو، کہتا ہے میں نہیں کہہ سکتا۔ ثم تکلم فیتکلم، 2 مرتبہ ایسا ہوا، اس کو کہا کلمہ پڑھو، کہتا ہے میں نہیں پڑھ سکتا، اور اسی حالت میں وہ مر گیا۔ جب پوچھا کہ وجہ کیا تھی، کان عاقا بوالدی، اپنے والدین کا نافرمان تھا۔ فظننت ان الذي حرمه كلمة الاخلاص عقوقه بوالدی، اللہ تعالیٰ نے اسے کلمے سے محروم کر دیا والدین کی نافرمانی کی وجہ سے۔ 10واں نقصان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن النسائی کی روایت ہے 2562، ثلاثۃ لا ينظر اللہ عز وجل الیہم یوم القیامہ، 3 ایسے بدبخت ہیں قیامت کے دن رب تعالی ان کی طرف نظر رحمت ڈالیں گے ہی نہیں۔ ان میں سب سے بڑا بد نصیب العاق لوالدی، والدین کا نافرمان، والمرأة المترجلہ، ایسی عورت جو مرد بننا چاہتی ہے، والدیوس، اور ایسا شخص جس کے اندر غیرت نہیں رہی اس کے گھر والوں میں۔ الدیوس ایسے انسان کو کہتے ہیں الذی یقر فی اہلہ الخبث، خباثت اس کے گھر میں ہے اور وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں۔ اللہ عز و جلال ایسے لوگوں کو دیکھیں گے بھی نہیں۔ والثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، اللہ کے رسول نے تو یہاں تک فرما دیا کہ 3 بدبخت جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ پوچھا وہ کون سے؟ آپ نے پھر سب سے پہلے جس کا نام لیا وہ کون تھا؟ العاق لوالدی، والدین کا نافرمان۔ والمدمن علی الخمر،
جو شراب میں دھت رہتا ہے، عادی ہے شراب کا، والمنان بما اعطى، اور جو کسی کو دیتا ہے پھر اس کا احسان بھی جتلاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یلج حائط القدس مدمن خمر ولا العاق لوالدیہ ولا المنان عطاءہ۔ صحیح ترغیب کی روایت ہے 2363۔ جنت کی دیوار تک بھی یہ شخص جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکے گا اس مقدس جگہ پہ جو شرابی ہے، جو والدین کا نافرمان ہے، اور جو لوگوں پہ احسان کر کے احسان جتلا کے انہیں تکلیف دیتا ہے۔ بلکہ صحیح ترغیب کے الفاظ یہ ہیں 2512، حرم اللہ تبارک و تعالی علیہم الجنہ ثلاثۃ، 3 لوگوں پہ اللہ نے جنت کو حرام قرار دے دیا۔ کون سے وہ 3؟ مدمن الخمر، شرابی، اگر توبہ کیے بغیر وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، والعاق، والدین کا نافرمان، والدیوس الذی یقر الخبث فی اہلی، جو اپنے گھر میں خباثت اور برائی کو برقرار رکھتا ہے۔ اللہ ذو الجلال ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ امام اصمعی، جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں وہ لغت عرب کے امام ہیں۔ اگر لغت عرب کے 4 پلرز ہوں جن میں امام کسائی ہیں اور اسی طرح امام اصمعی ہیں، تو وہ امام اصمعی ایک دن نکلے کہ میں آج دیکھوں دنیا میں سب سے زیادہ نافرمان والدین کا کون ہے اور سب سے نیک والدین کے ساتھ نیکی کرنے والا کون ہے۔ تو کہنے لگے میں نے بہت جگہوں کا چکر لگایا، میں ایک جگہ پہ پہنچا، ایک ایسے بوڑھے انسان کے پاس جس کے گلے میں رسی ڈالی ہوئی تھی اور اس رسی کے ساتھ ڈول بندھا ہوا تھا، اور سخت گرمی کی شدت میں وہ پانی بھر بھر کے لا رہا تھا، اور اس کے پیچھے ایک نوجوان تھا جس کے ہاتھ میں فی یدہ رشاء الحبل من قد جلد مدبوغ، جس کے ہاتھ میں ایک چمڑے کی چھڑی تھی۔ میں نے جو ہی دیکھا کہ وہ اس کو مار بھی رہا تھا اور اس کی پشت پہ یہ وار جتنے ہوئے اس کے نشانات بنے ہوئے تھے۔ فقلت اما تتق اللہ فی هذا الشیخ الضعیف، تمہیں اللہ کا خوف نہیں آ رہا، تم کیا کر رہے ہو؟ اما یکفیہ ما هو فیہ من هذا الحبل حتی تضربہ، اس سے زیادہ ذلت کیا ہو سکتی ہے جو تو نے اس کو یہ کام کروا رہے ہو، اوپر سے اس پہ ظلم بھی کر رہے ہو، مار رہے ہو؟ اس نے کہا تمہیں کیا، یہ تو میرا باپ ہے۔ قلت فلا جزاک اللہ خیرا، میں نے کہا اللہ کبھی تمہاری قسمت میں خیر نہ کرے۔ قال اسکت، اس نے کہا چپ ہو جاؤ۔ فہکذا کان هو یصنع بأبی، یہ بھی اپنے باپ کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتا تھا۔ وہکذا کان یصنع ابوہ بجدی، اور اس کا باپ میرے دادا کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا کرتا تھا۔ فقلت هذا اعق الناس، اس دن مجھے یقین ہوا کہ دنیا میں اس سے بڑا بدبخت کوئی انسان نہیں ہے اور نافرمان کوئی انسان نہیں ہے۔ اس لیے سلف صالحین تو کہا کرتے تھے لا تصادق عاقا، کسی والدین کے نافرمان کو دوست نہ بنانا۔ کیوں؟ فإنه لن يبرك وقد عق من هو أوجب حقا منك عليه، جس نے باپ کی نافرمانی کی ہے وہ تمہیں کبھی عزت نہیں دے گا۔ اور عمر بن عبدالعزیز یہ وصیت کیا کرتے تھے لا تودن عاقا، کسی والدین کے نافرمان سے محبت بھی نہ کرنا۔ کیوں؟ کیف یودک وقد عق اباہ، وہ تمہیں کیسے محبت دے سکتا ہے جس نے اپنے باپ کو محبت نہیں دی جو سبب بنا تھا دنیا میں آنے کا۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال ہمیں ہر قسم کی نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔